السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میرے اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماہ ربیع الاول کے آغاز کی خوشخبری دینے سے متعلق ایک من گھڑت حدیث۔ عوام میں یہ حدیث مشہور ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو ماہ ربیع الاول کی آمد کی خوشخبری سب سے پہلے دے گا یا خوشخبری دے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ہرگز نہیں بلکہ ایک من گھڑت بات ہے، اس لیے اس کو حدیث سمجھنا یا اس کو آگے پھیلانا ہرگز جائز نہیں، بلکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے زمرے میں آتا ہے، جس پر شدید وعید وارد ہوئی ہے۔ ایسی من گھڑت روایات پھیلانے والے خطیبوں اور واعظوں سمیت تمام مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو احادیث کافی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی حصین عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے عن ربعی بن حراش انہ سمع علی رضی اللہ عنہ یخطب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فانہ من یکذب علی یلج النار۔ ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ بولو، چنانچہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ان وعیدوں کے بعد کوئی بھی مسلمان من گھڑت اور بے بنیاد روایات پھیلانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب بھی کوئی روایات بیان کریں تو پہلے تحقیق کر لیا کریں کہ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے یا نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا من گھڑت روایات ہے۔ من گھڑت روایات بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور صحیح احادیث بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ احادیث بیان کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔